اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام منشیات کو حرام کر دیا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پر تو یہ بہت ساری لکوڈ چیزیں چھوڑنے کو تیار ہیں، اور نبی کے کہنے پر نشے کی چیزیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی کی چھاتی خراب ہو گئی ٹھنڈ کی وجہ سے، یہ ڈاکٹر کے بعد کا ڈاکٹر کہتا ٹھنڈا پانی مت پینا، فریج کا پانی مت پینا، یہ چھوڑنے کو تیار ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا شراب مت پینا، یہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ کیسا ایمان والا ہے؟ وہ چیز جو نبی نے کہی اور ہمیں وہ سوٹ نہیں کر رہی تھی، وہی چیز فیشن بن کر کے آ گئی اور مسلمان کرنے کو تیار ہوگا، یہ کیسا مسلمان ہے؟ وہی چیز جس کو نبی نے منع کیا تھا آپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، اور وہی چیز فیشن بن کر کے آ گئی، سارے کرنے کو تیار ہو گئے۔ نبی نے اتنا ہی تو کہا تھا کہ کپڑا اوپر رکھو، مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ اب کیا بات ہو گئی، یہاں کے لڑکے سارے نیکر پہننے لگ گئے۔ یہ نبی کی امت ہے یا یہودیوں کی امت ہے؟ اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے مار آئے گی تو حق آئے گا، اور وہ آئے گی، لازماً آئے گی، جب تم لوگ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور جب یہاں کے دفتروں میں رشوت چھوڑنے کو تیار نہیں، جب تمہارے نوجوان ڈانس چھوڑنے کو تیار نہیں، تو تیار رہو اللہ تعالیٰ شانوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ اس لیے اگر انسان سدھرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کر و فر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور آج بدکاریوں کی زندگی کے بعد آج کینسر میں پڑے ہوئے ہیں، گھر والے بھی پوچھنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کہیں کسی کو مسلط کرتے ہیں، کہیں کسی کو مسلط کرتے ہیں۔ یہاں کشمیر میں ساگ اگاتے ہیں، وہ ساگ کا ڈنڈا اوپر چڑھتا رہتا ہے، ساگ نکلتا رہتا ہے، تاچو نیران ہاک، اور جو ہی اس ہاک نکلنا بند ہوتا ہے وہ ڈنڈے کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں یہ بدرے میں یہ سدھرنے کو بھی تیار نہیں، نام کے حد تک مسلمان، اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام کی بات ان کو سنائیں گے یہ کہتے ہیں اسلام کو تھاون مرشد منز، جب ان دین کی بات ان کو سنائیں گے یہ کہتے ہیں دین کو گارن منز یا دین کو پھر سبس بنون۔ جب یہ صورتحال ہے اس کے بعد ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر کون سی ذریعے سے فنا کر دیں گے؟ اللہ کو طاقت ہے اور فنا ہوگی۔ اگر سدھر گئے تو فن نہیں، اور اگر نہیں، یہ جو ڈرگز چل رہا ہے، یہ جو آواریاں چل رہی ہیں، یہ جو ٹورسٹوں کے مقامات پر جا کر ناچ گانے یہاں کے لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں، یہ جو آواریاں چل رہی ہیں، یہ جو پکنک کے نام پر بدکاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو اللہ کی خوبصورت زمین کو گناہوں سے بھرنے کا عمل ہے، یہ جو دفتروں میں یہاں کے لوگوں کو ستاتے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ جو دکانوں میں فراڈ مال بکتا ہے، یہ جو یہاں ہسپتالوں میں ظلم ہوتا ہے، یہ جو ٹیسٹ کرنے والے، یہ جو ڈاکٹر غلط ٹیسٹ کروا کر کے پیسے اور کمیشنیں کھاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو معلوم ہے کیا صاحب، میں اتنے ٹیسٹ کرواؤں گا، اتنے کمیشنیں کھاؤں گا، اور مریضوں کو لوٹتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر انسانوں میں سدھار آ گیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو نہ جانے کس کس طرح سے کون سے سزائیں آئیں گی، بیماریوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میں جناب وائرس ایسا بھیجا ساری دنیا کو بٹھا دیا، وائرس ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہے، اور اگر سدھار آ گیا تو ٹھیک، ورنہ تیسری ویو آئے گی، اور وہ تیسری ویو آئے گی پھر کچھ نہیں، سارے وہ طاقتوں والے، وہ ٹیکنالوجی والے، وہ ایٹمی طاقتوں والے سارے بے بس ہیں، وہ وائرس ہی ہاتھ نہیں آتا ہے کیا چیز۔ غرض یہ کہ اللہ کی طاقت آج بھی ہے، وہ فرعون کی طرح برباد کرنے کو بھی تیار ہیں، اور جس طرح سے محمد رسول اللہ کی مدد فرمائی تو اسے موسیٰ کو مدد کی، فرعون کو فنا کیا، ٹھیک اسی طرح سے ان کو مدد کی، ان کو فنا کیا، لاکھوں کو فنا کر دیا ایک وائرس کے ذریعے سے، کہ سب کے منہ بند کر دیے۔ کہتے تھے صاحب پردہ کیا ہے، فی الحال تو سارے چونگڑے بند ہیں ان کے، اور آگے اگر چونکہ سدھار نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس سے بڑے سا پیمانے پر آئے گا، اور بڑے پیمانے پر آئے گا، اس میں جب اللہ کی طرف سے بڑے پیمانے پر آتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی جائیں گے۔ سزا ہوتی ہے، کیونکہ سزا ہوتی ہے مجرموں کی ریشو کے مطابق، جب مجرموں کے ریشو زیادہ ہوتی ہے، تعداد زیادہ ہوتی ہے، جب سزا کا ماحول آتا ہے تو اس میں پھر نیک انسان بھی چلے جائیں گے۔ جب سیلاب آتا ہے تو جیسے بت خانے چلے جائیں گے، جیسے شراب کھانے جائیں گے، جیسے شراب کے اور ناچ گانے کے اڈے اسی طرح سے مسجد میں چلی جاتی ہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، اسی اللہ نے یہ کائنات بنائی،
ہم اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، ہم نے اس اللہ کو اپنا اللہ مانا ہے، اس اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔